تکلیف لے لوگ آمدے نے وہ یہ شاطمیت اور گستاخی ہے جیڑی تساں عیسائیاں دے دل بھی دکھائے نے، سکھاں دے دل بھی دکھائے نے، مسلماناں دے بھی ساریاں دے دل دکھائے نے۔ اینوں ہن تسی اپنی سچائی دی دلیل بنا لو تے آکھو بھی کیونکہ یہ اس گلے آمدے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اساں فوت شدہ ثابت کر چھڑیا ہے تے دعویٰ کر چھڑیا کہ اج عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے۔ یہ تواڈے اس وہم دا علاج تو ساڈے کول کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ وے کہ دوجیاں قوماں دے بندے جنہاں دا ساڈے نال عقیدہ بھی نہیں ملتا وہ اپنی دکھ درد نو آندے نے، اور تسی اپنی اکھاں نال دیکھ ہی رہے ہو گستاخی جیڑی ہے انہاں دا شعار ہے۔ راتی تساں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے اے سویر دی تواڈے زخماں تے کوئی مرم ملم لان لگے سی بندے لگ گئی ہے کہ ہے زخم ہے کہ مرم لگ گئی اتنے؟ نہیں نہیں، جو ماشاءاللہ آپ آگ کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی مرم نہیں ہے، ایک شخص کی غلطی ہے، سب مان رہے ہیں غلطی ہے اس کی۔ اس کا جماعت احمدیہ سے اس بات کا کوئی لینا دینا نہیں، جماعت احمدیہ کوئی ذمہ دار نہیں۔ آپ اپنے طور پر بات کرتے ہو، ہم سب ادھر اپنے طور پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیچھے اس جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں جماعت احمدیہ کا کوئی لینا دینا نہیں آفیشیل طور پر۔ ہم سب اپنے طور پر کوئی بات کرتے ہیں اور ہم ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں۔ ہم سے اس طریقے کی بات ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے، تو یہ ان کا ذاتی ہے، اس کو آپ احمدیت پہ لے جاؤ۔ میں حیران ہوں آپ کے اوپر۔ آپ کو سارا پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے اعمال اگر پہاڑوں جتنے ہوتے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ رتبہ مجھے نہ عطا فرماتا۔ پھر آپ ان کے ساتھ کہ شاطمیت کر دی، احمدیت نے یہ اس کی اپنی ذاتی، اگر کسی نے انجانے میں غیر دانستہ طور پر یہ کی ہے یا خود جان بوجھ پر بھی اگر کی ہے تو وہ اس کا ذاتی طور پر خود ذمہ دار ہے، نہ کہ جماعت۔ طلعت بھائی مجھے موقع چاہیے یار، یہ جی بات بولیں بولیں بات بولیں۔ کرنے آپ کی والا ٹھیک ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ طلعت بھائی مجھے جواب دے لین دو نا، پھر لے لو جہاں کمنٹ لینا ہے۔ نہیں، یہ سوال و جواب کی سیشن نہیں ہو رہا، گزارش ہے طلعت بات صاحب کرنی تھی، ابھی دوسروں کہ کو موقع عامر دیں۔ جو صاحب، بات آپ عامر کہہ صاحب رہے ہیں پلیز، ابھی یہ بات انہوں نے پہلے اجازت لی تھی انہیں بات کرنے دے، پھر آپ اس کے بعد کر لیجیے گا پلیز۔ جزاک اللہ۔ میں نے کہا طلعت بھائی میں تو آپ سے نا 100% ایگری ہوں، آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک تاریخی پس منظر میں بالکل حقیقت ہے۔ اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خطبات میں حضور نے واقعہ سنایا کہ جنگ کے موقع پر ایک کافر آ گیا جس کے کوئی عقیدے نہیں ملتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لایا ہوا تھا، بس اس کو کیا تھی تروڑک کہ میں اچھا لڑ سکتا ہوں، میں بہت بہادر ہوں، تو کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے لڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمان ہے، یہ بندہ مسلمان ہے؟ حضور کو تو بتایا گیا کہ نہیں حضور مسلمان نہیں ہے، حضور کہتے نہیں، اس کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ تو یہ والی ساری باتیں جو آپس میں تکلیف لے کے وہ اپنی تکلیف ہی لے کے ایسا کہ میں تو لڑتا ہوں، میں نے بس لڑنا کی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسلمان نہیں ہے، نہیں چاہیے ہیلپ، ہم خود کریں گے اور اللہ کریں گے۔ اور باقی یہ والی باتیں محمد صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ یہ میوٹ کریں گے جناب تو پھر ہی ہے یہ مائک بیچ میں۔ میوٹ کر لیں سارے بھائی، عامر نذیر صاحب آپ بھی مائک میوٹ کر لیں پلیز، جزاک اللہ۔ ہاں جی جی، جی بولیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ مسلمان ہے، تو بتایا گیا حضور کو کہ ضرور مسلمان نہیں ہے، حضور کہتے نہیں چاہیے ہیلپ اس کی۔ اگر علامہ صاحب کے عقیدے ٹھیک ہوں تو وہ بھی اپنا رونا ہی لے کے آیا تھا، اس کو کیا تھا بس صرف میں لڑنا چاہتا جی میں بہادر ہوں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں چاہیے بھائی، تم مسلمان نہیں ہو تو نہیں چاہیے تمہاری مدد، ہم خود اور اللہ کافی ہے۔ ویری تو گڈ یہ بھی خود ساختہ عقائد ہیں، آئی ڈونٹ نو کہاں سے آتے ہیں۔ پھر دوسری بات کی کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، احمدی یا مسیح اسلام جو ہے وہ توہین کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی، حضرت گرو نانک کی۔ اب یہ بات یک طرفہ ہے، دنیا میں کسی بھی احمدی کو پوچھ لو وہ حضرت عیسیٰ کی ویسے عزت کرتے ہیں جیسے ایک نبی کی حق ہے بنتی ہے۔ حضرت مسیح اسلام نے بھی وہی کیا۔ بابا گرو نانک کو ایک سچے ولی مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کتاب شروع یہاں سے ہو رہی ہے جب وہ اگر اس کا کوئی کسی نے مطالعہ کرنا ہو۔ پھر مطلب ایک عقل مند کے لیے ایک موٹی بات ہے کہ یار ایک بندہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے، اور پھر بعد میں کہہ رہا ہے میں وہی اسی کے رنگ میں ہو کے آیا ہوں، کون عقل مند اس بات کو مانے گا کہ یار وہ بندہ ایسے کسی کو گالیاں دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اور اس بات کا جواب کروڑوں بار دیا جا چکا ہے، مگر وہیں پہ وہ ایک ٹانگ جو ہے نا کھڑے ہیں۔
तो मैं आप तलत भाई आपकी बात से एग्री करता हूँ, उनसे तो मुझे कोई गुफ्तगू नहीं करनी। और अल्टीमेटली मैं हर वो लफ्ज़ जो ये इस्तेमाल करते हैं मसीह इस्लाम के लिए, किसी अहमदी के लिए, मैं उससे भी ज़्यादा बदतर और नीचे समझता हूँ। तो मैं मेरे मुखातिब नहीं है ये, ना ये मुझे मुखातिब करें, मैं इनसे बात ही नहीं करना चाहता। मैंने आपकी बात की तइद की है कि आपने सही बताया कि इस्लामी तालीम यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल यही है कि जो मुसलमान नहीं था उससे मदद नहीं ली, हालांकि वो करना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह, मेरी बात मुकम्मल हुई। जी आमिर अजीज अच्छा साहब, भाई अब तलत आपकी साहब, अब आपके दो मौक़िफ़ आ गए हैं, तो दोनों का जवाब देने के लिए मुझे टाइम दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना में आकर अहले किताब से मिलकर एक मुआहदा भी किया था। लोग वो भूल जाते हैं कि दिफा के लिए मुआहदा भी किया जा सकता है, हालांकि हमने कोई ऐसा मुआहदा किया नहीं, लेकिन अगर करना भी पड़े तो भी हम मुआहदा भी कर सकते हैं कि हम मिलकर अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, उनके साथ मुआहदा भी कर सकते हैं। लेकिन हमने किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं किया। मैंने आपको अर्ज़ किया है कि लोग अपना दुख लेकर आते हैं, लोग अपनी तकलीफ और अपना दर्द लेकर आते हैं। हमारा किसी के साथ ना अकीदे का मिलाप है, ना वो हमारी मदद करने आते हैं, वो अपनी आमिर तकलीफ साहब, लेकर आपकी आते हैं। आवाज नहीं आ उनको रही है। गलत आप मानी पहनाना आवाज रुक रुक के आ रही क्योंकि है, रुक हम रुक के आपकी बहुत आवाज। ज्यादा दलाइल रखते हैं, तो वो फिर रुक रुक के आमिर आ रही है। साहब, आपकी ਹੁਣ आवाज तो ठीक रुक हो जानी रुक चाहिए के आ थी। रही है, कोई लफ्ज नहीं समझ में आ रहा आप क्या अब बोल ठीक रहे है, हैं। अब ठीक हुई हूँ है, ठीक हूँ ठीक अब तो ठीक हो जानी चाहिए तलत हूँ साहब। ठीक है, अल्लाह लो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो किसी से मुआहदा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से ये भी साबित होता है कि हम अहले किताब से मिलकर मुआहदा भी कर सकते हैं, दिफाई मुआहदा भी उनके साथ किया जा सकता है। लेकिन हमने कोई मुआहदा नहीं किया। लोग अपना दर्द और दुख और तकलीफ लेकर आते हैं और वो अपना बयान करते हैं कि हमारे साथ भी ये जुल्म हुआ है, हमारे काबर को भी, हमारे नबी को भी, हमारे गुरु को भी गालियाँ दी गई हैं। मिर्ज़ा साहब ने किसी को बख्शा नहीं है। आप जाकर देख लें। आप कह रहे हैं कि अगर कोई गैर जानबदार बंदा हो, गैर जानबदार बंदा, वो कहेगा कि ये तो गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकते, जिस तरह आपके अपने लोग दावा कर रहे होते हैं। अहमदी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता गुस्ताखी का, ये सिर्फ दावा है। हकीकत ये है कि सिखों को आपके कीदे से कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर मसीह होने का दावा किया या नबी होने का दावा किया, सिखों का क्या लेना देना इस बात से? उनका क्या बिगड़ा इससे? वो सिर्फ और सिर्फ उस शातमियत की वजह से आते हैं, उस गुस्ताखी की वजह से उन्होंने आपकी किताब बैन की हुई है पंजाब में। जो गुस्ताखी कोई भी दुनिया का गैर जानबदार बंदा देखेगा तो वो बयान कर देगा कि इसमें गुस्ताखी की हुई है। अगर आप गैर जानबदार किसी को मानते हैं, अगर आप खुद को सिर्फ गैर जानबदार मानते हैं, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। आप खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं, खुद ही फरीक हैं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। लेकिन